بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، عباسی پروڈکشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان اکمل احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو آپ کے روبرو کروانے کے لیے عباسی پروڈکشن یہ ایک خصوصی نشست آپ کی خدمت میں لایا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی شخصیت جو ہماری مہمان ہے بہت ہی خوبصورت بعمل عالم دین ہے، مقرر ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے شاعر اور ادیب ہیں، انتہائی خوش الحان ناطقاں ہیں، اور اگر میں بات کروں ان کی دنیاوی تعلیم کی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، بہت سارے شعبہ جات میں ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید آج سے کئی سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ 20 جنوری 1969 کو سادات گھرانے، حیدرآباد دکن کے سادات گھرانے میں ملیر سعود آباد کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت اہلیان کراچی اور بالخصوص اہلیان ملیر کے لیے باعث افتخار اور باعث فخر ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد میرے استاد محترم، آپ تمام حضرات کے محبوب عالم دین حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر پیر سید محمد عبدالوہاب اکرم قادری صاحب سے ہیں۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے، ناظم تعلیمات ہیں مدرسہ زبیدہ رفیق میموریل مدرسہ تعلیم القرآن کے، اور خطیب و امام ہیں جامع مسجد قادریہ سی ایریا ملیر کے، اور الحمدللہ گزشتہ 4 دہائیوں سے دین متین کی مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے حضرت اپنی جانب سے، عباسی پروڈکشن کی مکمل ٹیم کی جانب سے، ہمارے سی ای او جناب عادل عباسی بھائی کی جانب سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اور ناظرین، آج کا یہ پروگرام کیونکہ حضرت کی ذاتی معلومات اور انٹرویو کے حوالے سے، تو میں بلا کسی تمہید و بلا کسی تاخیر کے حضرت سے ہی سوالات کی جانب بڑھوں گا، اور ہم حضرت سے جانیں گے کہ حضرت کے معاملات جو تب سے لے کے اب تک چلے اور اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا، تو یہ سلسلہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ حضرت سب سے پہلے جیسا کہ میں نے تعارف میں تو یہ عرض کر دیا کہ 20 جنوری 1969 کو آپ کی پیدائش ہوئی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پیدائش کے بعد آپ کا نام عبدالوہاب یہ کس نے تجویز کیا، اور پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کن اساتذہ کرام سے جو ہے وہ اس ساری تعلیم کی ابتدا ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں عباسی پروڈکشن اور اس کے تمام ذمہ داران کا، جنہوں نے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے الحمدللہ آج کی یہ مبارک نشست سجائی، اور اس میں مجھ فقیر کو دعوت دی، میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ میرا نام، تو میرا نام میرے دادا سید عبد القادر صحیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، ماشاءاللہ، اور میرے والد ماجد سید محمد عبد المنعم قادری، جو کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، تو انہوں نے اپنے پردادا کے نام پر اچھا، میرا نام تجویز کیا میرے والد نے، اور میرے بڑے بھائی عبد القادر کا میرے والد نے اپنے والد کے نام پر نام تجویز کیا، صحیح، تو میرے والد نے الحمدللہ یہ میرا نام رکھا۔ اور الحمدللہ تعلیم کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ میری زندگی کے 35 سال سے زیادہ الحمدللہ حصول علم میں ہی بسر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب میں 4 سال کا تھا تو جو روایت ہمارے یہاں ہے دینی اعتبار سے بھی کہ 4 سال 4 مہینے کی عمر میں بسم اللہ شریف کا اہتمام ہوتا ہے، تو الحمدللہ مجھے بچپن میں ہی یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہوا کہ کراچی کی بلکہ عالم اسلام کی بہت عظیم ہستی جو کہ جانشین صدر الشریعہ اور شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ تھے، جنہوں نے جامع ازہر مصر میں شعبہ حدیث میں ٹاپ کیا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ مجھے بسم اللہ شریف پڑھائی، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جامع مسجد طیبہ سعود آباد میں میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی حافظ قاری عبد الباری صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو کہ بعد میں اپنے والد کے وصال کے بعد ٹھٹہ کی بادشاہی شاہجہان مسجد کے 9ویں شاہی خطیب بھی رہے، کیونکہ خاندانی طور پر وہ ان کی جگہ ہے، ان کے والد جب تک حیات تھے وہ وہاں تھے، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ، اور اب ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے میں نے ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم طیبہ مسجد سعود آباد میں، ان دنوں وہ امام و خطیب تھے، وہاں پر حاصل کی۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور آگے چل کر اس اعتبار سے بھی میری شخصیت میں ان کی مہربانیاں، ان کی محبتیں اور ان کی تربیت کا ایک بڑا حصہ ہے کہ آگے چل کر جب میں نے درس نظامی کی ابتدا کی تو میں جب گھر واپس آیا کرتا تھا، جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی، تو میں گردانے وغیرہ اور تراکیب وغیرہ انہی کو سنایا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ میرے پھر درس نظامی میں علم دین کے بھی استاد ہوئے۔ اور پھر آگے چل کر جب میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی تو کیونکہ میں نے جامعہ ملیہ کالج سے انٹر اور بی اے کیا، اور وہاں پر وہ ماشاءاللہ پروفیسر تھے، تو وہ میرے پھر کالج کے بھی استاد ہوئے۔ انٹر اور بی اے میں اسلامیات کا سبجیکٹ انہوں نے پڑھایا مجھے، تو الحمدللہ یہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کی میں نے، اور پھر اس کے بعد پرائمری اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ غالباً 1981-82 کی بات ہے کہ میں نے الحمدللہ دارالعلوم امجدیہ میں شعبہ درس نظامی میں داخلہ لیا۔ میرے یعنی اگر کلاس کے ساتھیوں کی بات کریں تو الحمدللہ مولانا سید راشد علی قادری صاحب، جو کہ جماعت اہل سنت شاہ فیصل کالونی کے امیر اور اب کرنگی ضلع کے امیر ہیں، اور کوثر مسجد شاہ فیصل کالونی کے امام و خطیب ہیں، اور اسی طرح مولانا اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب جو کہ آج کل نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے امام و خطیب ہیں، یہ میرے ہم جماعت تھے یعنی ابتدائی درجوں میں دارالعلوم جدیہ میں۔ اور ہمارے سینئرز کی اگر ہم بات کریں تو مفتی رفیق عباسی صاحب قبلہ اور مفتی یونس شاکر صاحب قبلہ، یہ ہم سے اگلے درجوں میں تھے، یعنی یہ لوگ ہمارے بیچ کے لوگ تھے جب الحمدللہ ہم نے دارالعلوم جدیہ میں علم دین کے حصول کا آغاز کیا اور درس نظامی کی تعلیم میں نے جاری کی۔ اس سلسلے میں الحمدللہ مجھے جہاں علامہ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیات کی صحبت کا فیض حاصل رہا، وہیں اگر میں اپنے اساتذہ کی بات کروں تو مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب قبلہ، علامہ ضیائی صاحب جو کہ اس وقت اسماعیل ضیائی صاحب جو کہ اس وقت شیخ الحدیث ہیں، یہ ہمیں ہماری تدریس فرماتے رہے، مولانا قمر الدین سیالوی صاحب الحمدللہ حیات ہیں، وہ تدریس فرماتے رہے، مفتی افتخار صاحب ہماری تدریس فرماتے رہے، مفتی مختار صاحب قبلہ ہمیں تدریس فرماتے رہے، یہ سارے ہمارے اساتذہ تھے، ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اور درس نظامی کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی ختم نہیں کیا، لہٰذا وہاں دارالعلوم جدیہ میں میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، اور یہاں میں نے اپنی اسکول کی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ تو یہ 1986 کی بات ہے کہ جب میں نے پاکستان پبلک اسکول سے ہی میٹرک کیا الحمدللہ، اور میٹرک کرنے کے بعد اس زمانے میں ایک یعنی قاعدہ تھا کہ 1 سال گیپ ہوتا تھا اور پھر کالج میں ایڈمیشن ملا کرتا تھا۔ تو میٹرک کے فوراً بعد میں نے پھر پی ٹی سی کا ایک جو کورس ہوتا ہے پرائمری اسکول ٹیچر ٹریننگ کا، وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ کالج سے الحمدللہ انٹر کیا، اور پھر جامعہ ملیہ کالج سے ہی بی اے کیا میں نے، اور پھر تعلیم کے سلسلے کو باقی رکھا، میں نے جاری رکھا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے جامعہ کراچی سے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور میں نے جامعہ ملیہ ایجوکیشن کالج سے الحمدللہ بی ایڈ کیا، اور پھر جامعہ کراچی سے میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، اور پھر یہ 2012 کی بات ہے کہ جب میں نے اپنا آخری یعنی اپنے کیریئر کا تعلیمی کیریئر کا آخری امتحان دیا، اور جامشورو یونیورسٹی سے تحریک پاکستان میں صوفیہ سندھ کا کردار، اس عنوان پر اردو میں نے مقالہ پیش کر کے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں کہ ابتدائی طور پر میں نے جو عنوان تجویز کیا تھا اپنے شیخ علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشاورت سے، وہ تو تھا تحریک پاکستان میں صوفیہ کا کردار، لیکن اس زمانے میں
ماہر رضویات ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور بالخصوص پی ایچ ڈیز ان سے ہی رجوع کیا کرتے تھے، اہل سنت کے جتنے طلبہ ہوتے تھے ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ میرے استاد حافظ عبد الباری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، ان کو بھی پی ایچ ڈی انہوں نے کروایا تھا۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس آپ کا جو کینوس ہے یہ بہت بڑا ہے، لہٰذا اس کو شارٹ کرنا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوبارہ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو آپ اس طرح کریں کہ تحریک پاکستان میں صوفیہ سندھ کا کردار، تاکہ کینوس آپ کا چھوٹا ہو اور آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو الحمدللہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے جاری کی گئی۔ تو یوں جا کر یعنی 2012 میں میرا تعلیم کا وہ سلسلہ مکمل ہوا، جس کی ابتدا یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کے 1975 میں پرائمری اسکول سے کی تھی ہم نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، بڑا احسان رہا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ویسے تو میں نے جیسے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ بہت سارے شعبہ جات ہیں آپ کے، لیکن جو بنیادی طور پر شعبہ آپ کی پہچان ہے بہت زیادہ، اور وہ شعبہ ہے شعبہ تقریر اور خطاب کا۔ یقیناً جب آپ بیان فرماتے ہیں تو سننے والے جو ہے وہ کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شعبہ نعت سے بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ آپ وابستہ ہیں، اور آپ کا ایک انداز ہے ہم ابتدا سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ تقریر کی ابتدا میں جو ہے وہ باقاعدہ ترنم میں جو ہے وہ نعت بھی پیش فرماتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا، یعنی ایک بچہ جو 4 سال 5 سال کی عمر میں، اس سے کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ نعت اور تقریر کی جانب بڑھے؟ ویسے تو الحمدللہ کیونکہ بچپن سے علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کی صحبت حاصل تھی تو ایک ماحول الحمدللہ میسر تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر میں تربیت کی بات کروں تو کیونکہ میں سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم تھا تو میں نے انجمن طلبہ اسلام جو کہ اس وقت اہل سنت کے عقیدے کی ترجمان ایک طلبہ تنظیم بہت کراچی میں اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں تھی، ابھی تو ذرا صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے، تو الحمدللہ میں اس سے وابستہ ہوا، اور جب اس سے وابستہ ہوا تو پھر نعت شریف اور تقریر کے مقابلوں کا اہتمام اس میں ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے مقابلے کی جب ایک سچویشن سامنے آتی تو اس میں بندہ محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ پھر یہ معاملہ آگے بڑھا، اور نعت کے حوالے سے بھی کوشش اور جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس میں بھی، اور تقریر کے حوالے سے بھی الحمدللہ کراچی لیول تک کے مقابلوں میں حصہ لیا، اور اس میں یعنی اس میں بالکل بغیر کسی تکلف کے یہ بات کہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے نعت اور تقریر کے حوالے سے میری تربیت میں، اور یوں کہنا چاہیے کہ شہرت اور ترقی اور انعامات وغیرہ کے حصول کے حوالے سے اس میں انجمن طلبہ اسلام کا ایک بڑا کردار ہے الحمدللہ۔ شعبہ تقریر کے علاوہ اور شعبہ نعت کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود سے بھی شعر و شاعری نعت کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے بعض 1-2 مناقب آپ کی جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے الحمدللہ ہمارے علاقے کے شہر کراچی کے کئی معروف نعتخوانوں نے ان مناقب کو بھی پڑھا اور کلاموں کو بھی پڑھا۔ تو یہ شوق کس سے دیکھ کر پیدا ہوا، اور یہ صلاحیت باقاعدہ طور پر کہیں سے سیکھا یا بس خود ہی لکھنا شروع کیا اور پھر یہ ابتدا ہو گئی؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں دارالعلوم امجدیہ میں زیر تعلیم تھا تو دارالعلوم امجدیہ میں ہر سال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑے پیمانے پر عرس ہوتا تھا، جس میں دور و دراز سے علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لاتے تھے، اور اس زمانے میں یہ عرس 3 روزہ ہوا کرتا تھا، اب تو 2 روزہ تقاریب رہ گئی ہیں، 3 روزہ ہوتا تھا۔ پہلے دن مشاعرہ ہوتا تھا اس میں، اور بہت بڑے پیمانے پر مشاعرہ ہوتا تھا۔ تو جب میں وہاں طالب علم تھا تو جب میں مشاعرہ دیکھتا تھا اور اس میں شعراء کرام کو داد ملتی تھی اور بڑے بڑے علماء کرام ان کی تحسین کرتے تھے، تو ایک دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ بھئی مجھے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ابتدائی طور پر میں نے کچھ لکھا، اور علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نے پیش کیا کہ حضرت یہ میں نے کچھ لکھا ہے۔ ظاہر ابتدائی طور پر وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اسے مشاعرے میں پڑھ پاتا، لیکن علامہ قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، دارالعلوم امجدیہ کے مدرس رہے، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تو یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ آپ مشاعرے میں پڑھ سکیں، لیکن آپ اس پر محنت کریں۔ کچھ اس میں انہوں نے درستگی بھی کی، اور پھر مجھ سے یعنی حکمن مجھ سے یہ کہا کہ آپ لکھنا نہیں چھوڑیں گے اور تسلسل کے ساتھ لکھیں گے۔ اور پھر مجھے انہوں نے نشاندہی کی کہ محترم جناب سید علی حسین ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ انجمن طلبہ اسلام کے قائدین میں سے تھے اور خصوصی شفقت فرماتے تھے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے ساتھ،
ناظم آباد میں حضرت کی رہائش تھی، تو قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف نشاندہی فرمائی کہ آپ کچھ بھی لکھیں تو ان کے پاس جایا کریں. تو میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. اس کے بعد ہمارے ایک معروف نعت خواں ہیں حافظ مستقیم خان صاحب مستقیم، آج کل ذرا اتفاق سے ملیر میں ان کے پروگرامات کم ہو رہے ہیں، لیکن میں بغیر کسی تردد کے اس بات کا اعتراف کروں گا کہ اس شعبے میں وہ بھی میرے استاد ہیں، کیونکہ سید ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میں ان سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لیتا رہا. تو اللہ کے کرم سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور جو یعنی اس میں یوں کہنا چاہیے پختگی پیدا ہوتی چلی گئی، تو پھر اللہ پاک کے کرم سے محافل میں اپنے ہی کلام پڑھنے کی بھی سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ کوئی باقاعدہ دیوان تو میرا ابھی تک شائع نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ مناقب اعلیٰ حضرت کے عنوان سے ایک کتاب باقاعدہ مختصر سی چند صفحات پر مبنی وہ کتاب تھی، لیکن وہ باقاعدہ شائع ہوئی اور بڑی تعداد میں ہوئی، اور الحمدللہ آج کئی رسائل میں، جرائد میں اور کئی ماہناموں میں الحمدللہ فقیر کے کلام شائع ہوتے ہیں اور نعت ان کو پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. شعبہ نعت کا بھی ذکر ہوا، شاعری کا بھی ذکر ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اپنا ہی لکھا ہوا کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی ایک کلام جو اپنا ہی لکھا ہوا پسندیدہ. ایک منقبت شریف جو کہ پہلی بار میری جب 2012 میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی، تو ایک اپنی کیفیت تھی، وہ میں نے تحریر کی تھی، اور شاید یہ بارگاہ غوثیت کا فیض ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوئی. اس میں نے اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ملتجی ہوا. اس کا میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ محافل میں اکثر مجھ سے فرمائش کر کے ہمارے عقیدت مند سے سنتے ہیں. مرشد کی نظر سے ہو نفس میرا زیر، یا غوث معظم یا خواجہ اجمیر. مرشد کی نظر سے ہو نفس میرا زیر، یا غوث معظم یا خواجہ اجمیر. اصلاح توجہ میں ہو نہ ذرا دیر، یا غوث معظم یا خواجہ اجمیر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. پیران پیر کا تذکرہ ہوا تو میں چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ نے گفتگو میں بھی عرض کیا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ رب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت سے بیعت و ارادت کا سلسلہ کس طرح سے بنا اور کب بیعت فرمائی اور کیا معاملہ بنا؟ بہت یادگار یہ واقعہ میری زندگی کا ہے کہ یہ غالباً 1983 کی بات ہے. دارالعلوم امجدیہ میں زیر تعلیم تھا میں، اور حسب روایت عرس اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی بڑی شخصیات دارالعلوم امجدیہ تشریف لایا کرتی تھیں. مفتی نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے اہل سنت کی. عرس پاک کے موقع پر علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے بیعت ارادت اختیار کروں. سو میں نے اپنی عقیدت کا اظہار، اپنے دل کی خواہش ان کے سامنے رکھی. حضرت ضعیف بھی تھے اور بیمار بھی تھے. حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. میں نے ساری تفصیل حضرت کی خدمت میں عرض کی. تو بس حضرت کے دل میں کیا آیا، میں کہوں گا کہ یہ ان کی کرامت بھی ہے اور ان کی مجھ پر خاص مہربانی بھی تھی کہ انہوں نے مجھ سے طویل گفتگو کی اس حوالے سے. اور پھر علامہ سید شاہ رب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ماشاءاللہ اس وقت بڑے فعال اور بڑے متحرک جماعت اہل سنت کام کے حوالے سے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر آپ شاہ صاحب سے میرا نام لے کے کہیے گا کہ مجھے بیعت کر لیجئے. اچھا جی ہاں. تو میں گویا کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے کی خواہش دل میں لے کر ان کے حکم پر شاہ صاحب قبلہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ قادریہ میں داخل ہوا. تو ان کے حکم کے مطابق پھر میں نے شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کی. شاہ صاحب مسکرائے, تبسم فرمایا, اور کیونکہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو حکم فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ یہ بات کیجیے گا, میری موجودگی میں مت کیجیے گا, تو شاہ صاحب نے فرمایا بھئی اب انہوں نے اگر آپ کو حکم دے دیا ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. پھر شاہ صاحب نے پھر مجھے بیعت فرمایا. تو الحمدللہ یعنی یوں کہیے کہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے مجھے شاہ صاحب تک, حالانکہ شاہ صاحب سے ہماری خاندانی وابستگی جی ہاں ہندوستان سے, ہمارا حیدرآباد دکن سے شاہ صاحب قبلہ سے ایک رشتہ داری کا تعلق تھا, بلکہ پاکستان آنے کے بعد بھی وہ تعلق مزید آگے بڑھا. کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے, میں عرض کرتا ہوں آپ سے, شاہ صاحب کے داماد جو کہ میرے سگے ماموزاد بھائی ہیں, شاہ صاحب کے تیسرے نمبر کے داماد ہیں, وہ میرے سگے ماموزاد بھائی ہیں. یہ بات عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے یہ بات, لیکن الحمدللہ ہمارا شاہ صاحب سے خاندانی تعلق رہا. تو لیکن کیونکہ گھریلو تعلق تھا تو اس لیے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ بیعت شاہ صاحب سے ہوں گے, لیکن ولی کو ولی پہچانتا ہے. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو یعنی میرے لیے بہتر سمجھا کہ آگے چل کر مجھے طویل صحبت شیخ بھی میسر آئے اور میری تربیت کا بھی سامان ہو. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا, میں نے جو ابھی آپ سے کہا کہ یہ ان کی کرامت تھی, تو کرامت اس بارے میں اس لیے میں کہوں گا کہ اس کے 1 یا 2 سال بعد حضرت کا وصال ہو گیا. تو ظاہر ہے حضرت تھے بھی ملتان میں, بیمار بھی تھے, وصال بھی ان کا ہو گیا. تو گویا وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ بچہ ابھی طالب علم ہے, اس کو تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے, تو اس کو شاہ صاحب سے بیعت ہونے کا مشورہ یا حکم دیا جائے تاکہ شاہ صاحب کی تربیت اور خدمت اور ان کا فیضان اس کو نصیب ہو. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ پھر تقریر میں, تحریر میں اور تنظیمی کام میں, ہر معاملے میں شاہ صاحب قبلہ یعنی کہ دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اور جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے میری تربیت کا سبب بنے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا, چاہوں گا کہ آپ چائے نوش فرمائیے. اگلا سوال حضرت میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے علم کے مطابق تقریباً 35 سال سے زائد جامع مسجد قادریہ میں امامت و خطابت کو ہو گئے ہیں, لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا, کس مسجد سے ہوا, اور کب سے لے کر یہ سلسلہ امامت اور خطابت کا جاری ہے؟ یہ دارالعلوم جدیہ میں زیر تعلیم تھا, اسی وقت کی بات ہے, اور یہ 1984 کے آخر کی بات ہے. اس وقت میری عمر 15 سال یقیناً پوری نہیں تھی جب میں نے الحمدللہ امامت کی ابتدا کی. یہ جامع مسجد نوری ریلوے پروجیکٹ نمبر 3 جو کہ ماڈل کالونی میں قبرستان کے ساتھ ایک آبادی ہے, وہاں پر ایک مسجد ہے نوری مسجد. الحمدللہ ابھی بھی اب وہ مسجد بہت عالیشان بن گئی ہے, اس زمانے وہ بالکل چھوٹی سی مختصر سی ایک مسجد تھی. تو یہ زمانے طالب علمی کی بات ہے, میں غالباً 3رے درجے میں تھا. شاہ صاحب قبلہ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ وہاں پر امامت کی ابتدا کریں, بلکہ میں نے تو شاہ صاحب قبلہ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت میرا تو امامت کا ارادہ ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب علم دین آپ حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس کا نفع لوگوں تک پہنچنا بھی چاہیے, لہٰذا جب حضرت کا حکم ہوا تو پھر میں آ گیا. یہ 1984 کے آخر کی بات ہے, لیکن اس کے فوراً بعد آپ کے بھی علم میں ہوگا, دیگر احباب بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں لسان فسادات کی ابتدا ہو گئی 1985 میں, اور 87 میں یہ معاملہ بہت زیادہ عروج پر پہنچ گیا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جس علاقے میں میں تھا وہاں میرے ہم زبان لوگ کم تھے, تو پھر گھر والوں کو بڑی تشویش ہو گئی اس حوالے سے. تو میرے ایک دوست, میرے ایک ساتھی جو کہ قادریہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور وہ ہمارے ہم زبان نہیں تھے, تو وہ پریشانی کا شکار تھے. تو اتفاقی بات ہے کہ ہم نے آپس میں یعنی یوں کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے میوچل ٹرانسفر کر لیا تھا. تو میں نوری مسجد سے قادریہ مسجد آ گیا تھا اور وہ قادریہ مسجد سے نوری مسجد چلے گئے تھے, اگرچہ وہ بہت تھوڑے عرصے وہاں رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے, لیکن میں الحمدللہ پھر یہ 1987 کے مارچ کی بات ہے جو میں یہاں آیا تھا. غالباً میں نے 2.25 سے 2.5 سال نوری مسجد میں امامت کی, اور پھر 1987 کے مارچ میں قادریہ مسجد آ گیا, اور اس وقت سے لے کر ابھی تک الحمدللہ یہ سلسلہ امامت و خطابت کا جاری و ساری. بہت خوب, ماشاءاللہ. کچھ پرسنل سوال کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم آئیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ آپ کے جو دیکھنے والے, پسند کرنے والے ہیں, بہت سارے لوگ بے خبر ہیں, تو ان کی بھی معلومات. 28 مارچ 1993 کو یہ حادثہ پیش آیا کہ جب حیدرآباد دکن کے ہی ایک صدیقی خاندان میں
الحمدللہ اس فقیر کی شادی کا سلسلہ ہوا. یہ بھی بڑی یادگار ایک بات ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میری شادی کے حوالے سے 3 باتیں میرے لیے یادگار ہیں. اچھا. ایک بات جو میرے لیے یادگار ہے وہ یہ ہے کہ جس ہال میں میری شادی ہوئی تھی, شاید میرا گمان ہے کہ وہ آخری شادی ہوئی تھی, اس کے بعد وہ ہال مسجد بن گیا تھا. اچھا. یہ بات یادگار رہی. دوسری بات جو یادگار رہی وہ یہ رہی کہ ہم بارات لے کر پہلے پہنچ گئے تھے, لڑکی والے ہال نہیں پہنچے تھے. یہ بھی ایک میری زندگی کی یادگار بات ہے, کیونکہ بعد میں لوگ بہت اس پر یعنی لطیفہ بنتا رہا یہ بات میرے لیے بہت زیادہ کہ بھئی بہت جلدی تھی ان کو یا یہ. لیکن مجھے جو جلدی تھی وہ واقعی جلدی تھی. اس کی وجہ یہ کہ میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت ٹائم ٹیبل وائز گزرتی تھی, اور حضرت کی یہ عادت تھی کہ حضرت جہاں جو وقت دیتے تھے تو 2 منٹ پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. تو مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں بارات سے پہلے حضرت تشریف نہ لے آئیں. ظاہر بحیثیت مرید میرے لیے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی کہ وہ پہلے تشریف لے آتے اور پھر میں بعد میں پہنچتا. تو اس اعتبار سے ہم پہلے پہنچ گئے تھے اور لڑکی والے بعد میں پہنچے تھے. تو یہ بھی ایک یادگار بات رہی. اور تیسری جو بات میرے لیے یعنی قابل فخر بھی ہے اور یادگار بھی ہے وہ یہ کہ میرا نکاح میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. اور آپ کو پتہ ہے 2 گواہ دولہا کی طرف سے ہوتے ہیں. تو میری طرف سے الحمدللہ میرے نکاح نامے میں جن گواہوں کے نام لکھے ہیں اس میں ایک میرے استاد حضرت علامہ حافظ عبد الباری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے میرے استاد حضرت علامہ قاضی محمد احمد نعیمی شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ. تو میرے نکاح فارم پر ان کے دستخط یعنی ان تینوں بزرگوں کے دستخط وہ بذات خود میری زندگی کے لیے ایک یادگار دستاویز ہے. شاہ صاحب قبلہ کے بحیثیت نکاح خواہ دستخط ہیں اس پر, اور ان دونوں بزرگوں کے بحیثیت گواہ دولہا کی طرف سے دستخط ہیں. تو یہ اس اعتبار سے اس حادثے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نتائج عطا فرمائے اس میں الحمدللہ ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی پہلے, اور پھر اس کے بعد 2 بیٹے یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. سید محمد عبد الرحمن حسن قادری میرا بڑا بیٹا ہے, اور سید محمد عبد الرحیم حسین قادری میرا چھوٹا بیٹا ہے. یہ 3 نتیجے سامنے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ارشاد فرمایا آپ نے. تقادیر کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے ابتداء عرض کیا کہ تصانیف کے میدان میں بھی الحمدللہ آپ جو ہے وہ آپ کی تصانیف موجود ہیں, اور بھی آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ منظوم کلام جو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ نے, تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تصنیف اور تحریر کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیا اب تک تصانیف جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں؟ جب ہم دارالعلوم امجدیہ میں زیر تعلیم تھے تو باقاعدہ دارالعلوم امجدیہ سے ایک سالنامہ شائع ہوتا تھا جو کہ اس میں طلبہ کی تحریر ہی شامل ہوتی تھیں. یعنی اس میں باہر کے کسی عالم کی اور باہر کے کسی مصنف کی کوئی تحریر شامل نہیں ہوتی تھی, بلکہ طلباء کو یہ موقع فراہم کیا جاتا تھا کہ وہ مضامین لکھیں مختلف عنوانات پر, اور پھر ان مضامین میں سے سارٹ آؤٹ کر کے جو مناسب ہوتے تھے اس کو اس رسالے کا حصہ بنایا جاتا تھا. تو گویا یوں کہیے کہ آپ زمانے طالب علمی میں ہی, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیکنڈری کلاسز میں جب میں زیر تعلیم تھا تو انجمن طلبہ اسلام میں میں نے شمولیت اختیار کی تھی. تو اس میں بھی جہاں نعت کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے ہم, جہاں تقریر کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا, وہیں مضمون نویسی کے بھی مقابلے اس زمانے میں بہت زیادہ اسکولوں میں مروج تھے. تو الحمدللہ اس زمانے میں پھر یہ سلسلہ رہا. تو یوں مضامین لکھنے کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا, مختلف رسائل میں مختلف جرائد میں الحمدللہ وہ رسائل اور وہ مضامین رسائل میں شائع ہوتے رہے, اور پھر مختلف عنوانات پر مختصر مگر جامع تحریر بھی الحمدللہ تقریباً 20 سے زیادہ کتابچے تحریر کیے. اور آخری کتابچہ جو سامنے آیا وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم نے ایک تربیتی کورس کروایا تھا 10 روزہ جامعۃ المصطفیٰ میں, اس کے جو لیکچرز میرے تھے 10 روزہ وہ لیکچرز تھے, روزانہ 1.25 گھنٹہ لیکچر ہم دیتے تھے, اس کو میں نے سمرائز کیا تھا. تو وہ الحمدللہ کتابی شکل میں شائع ہوا. تو مختلف رسائل اور جرائد میں مضامین بھی شائع ہوتے رہے اور کتابی شکل میں بھی مختلف مضامین شائع ہوتے رہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. حج و زیارات کا سلسلہ بھی الحمدللہ بعض سالوں میں تو تواتر کے ساتھ رہا, اور کے اس کے موقع پر بڑی 11ویں شریف کے موقع پر, تو اس کا سلسلہ کہاں سے ہوا اور اب تک ماشاءاللہ کتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا ہو چکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بارے میں جتنا بھی میں شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ پہلی بار مجھے سعادت حاصل ہوئی 2006 میں
ماشاء اللہ. حج اور زیارت کے لیے حاضر ہونے کی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ 2008 میں مجھے المؤذن حج عمرہ سروسز والوں نے از خود پیشکش کی کہ آپ بحیثیت معلم ہمارے ساتھ حج کے لیے چلیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ایسا انعام تھا کہ جس میں اگر میں یہ کہوں کہ لوگ پیسے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں صحیح. اور میں جب لوٹ کے آتا تھا تو میری جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی تھیں. ماشاء اللہ. تحائف ملتے تھے, لوگ نذرانے دیا کرتے تھے اور میری جیب سے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا. اللہ پاک نے یہ سرکار کے صدقے مجھ پر کرم ہوا. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب 2006 میں سانحہ نشتر پارک ہوا تھا اور اس میں شدید زخمی ہوا اور میں ہاسپٹلائز تھا, تو میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ ابو القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میرے پاس تشریف لائے, کیونکہ بزرگان دین مختلف تشریف لائے تھے, مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم علیہ بھی تشریف لائے, دیگر تمام علماء اور مشائخ تشریف لائے. ظاہر ہے وہ کوئی ایسا موقع تھا. تو میں حضرت کی بارگاہ میں بڑے دکھی ہو کر بحیثیت مرید اپنے جذبات کو پیش کر رہا تھا کہ حضرت اتنے لوگوں کو اللہ نے جام شہادت نوش کرنے کا موقع عطا فرمایا, کاش اگر ایسا ہوتا کہ میلاد شریف کے اسٹیج پر, جس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ سال ہر سال نماز پڑھانے کی بھی سعادت عطا فرمائی, اگر اسی پہ شہادت کی نعمت بھی ملتی تو بڑا اچھا ہوتا. تو میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ ابو القادری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے اس بارے میں آپ کو غم اور دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی جانب سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. شاید ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ پر کچھ انعامات کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ ان کا اشارہ تھا, بطور کرامت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ پاک کے کرم سے مجھے 11 مرتبہ تسلسل کے ساتھ حج کی سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ ان کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے اور سرکار کی نگاہ کرم ہے. اور 2012 میں الحمدللہ پھر بغداد شریف اور عراق کی تفصیلی زیارتوں کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. میرا یہ ٹور بھی سید اللہ رکھا شاہ صاحب جو کہ دامت برکاتہم العالیہ, جو کہ اسی حج ٹریول کے المؤذن کے سربراہ ہیں, انہی کے ساتھ ہوا تھا یہ والا بھی. اور اس میں میرے لیے مزید سعادت یہ ہوئی کہ میرے استاد حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھے. اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت جو کہ عرب علماء میں بہت زیادہ محبوب ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تھے. دیکھیے ان کا نام میری زبان پر نہیں آ رہا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا مبارک وسلم. بہرحال وہ بھی میرے ساتھ تھے اور یعنی ان کی شرکت اس قافلے میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اعزاز تھا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی اس قافلے میں ہم ان کے ساتھ رہے. تو یہ سارا سلسلہ اللہ کے کرم سے بڑا انعام اللہ تبارک تعالیٰ کا رہا اور بڑے اعزازات اور اکرامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اس ضمن میں. سانحہ نشتر پارک کا بھی ذکر ہوا, یقیناً وہ ایک اہم واقعہ تھا, یوں تو پورے اہل سنت کے لیے, لیکن بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے. تو ہاسپٹل کا ذکر تو جیسے کہ آپ نے فرمایا, لیکن جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس وقت آپ کہاں موجود تھے اور کیا صورتحال تھی جب یہ دھماکہ ہوا, اس کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی؟ 2006 میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں جماعت اہل سنت کا نائب ناظم کراچی تھا. الحمدللہ اس وقت تو میں ناظم اعلیٰ کراچی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں, اس وقت میں نائب ناظم کراچی تھا. اور ہم کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا, یہ پورے کراچی سے جلوس وہاں جمع ہوتے تھے, ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی تھی, اہل سنت کی تقریباً تمام تنظیمات کے قائدین اس اسٹیج پر موجود ہوا کرتے تھے. تو اس کی ہم بہت تیاری کرتے تھے اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں پہلے سے طے کرتے تھے. تو شاہ صاحب قبلہ نے نماز کی ذمہ داری کے حوالے سے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ سیکورٹی پرپس میں کہ سارے علماء کرام کا نیچے اتر کر آنا اور عوام کے ساتھ نماز ادا کرنا, یہ ظاہر ہے کہ سیکورٹی پرپس میں بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا. تو طے یہ ہوا کہ صرف شاہ صاحب نیچے تشریف لایا کریں گے اور عوام کو, کیونکہ عوام کی خواہش ہوتی تھی کہ شاہ صاحب نماز پڑھائیں, تو عوام کو شاہ صاحب نیچے نماز پڑھایا کرتے تھے.
اور اوپر اسٹیج پر یہ طے ہوا کہ علماء اسٹیج پر ہی نماز پڑھیں گے. تو اس میں پھر یہ فیصلہ کیا شاہ صاحب نے کہ اسٹیج پر نماز پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. تو الحمدللہ کئی سال یہ سلسلہ جاری ساری ہے. بلکہ اس ضمن میں ایک بات ضمناً میرے ذہن میں آ گئی تو میں عرض کروں کہ مولانا اکاڑوی صاحب کوکب نورانی صاحب کی والدہ ماجدہ کا جب پچھلے دنوں انتقال ہوا اور نشتر پارک میں ان کی نماز جنازہ کا اہتمام ہوا تو مغرب کے بعد نماز جنازہ انہوں نے رکھی تھی. دنیا بھر سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے. ظاہر ہے وہ ایک بڑی شخصیت ہیں, اکابرین اہل سنت میں سے ہیں. تو باوجود اس کے کہ بہت بڑی تعداد علماء کرام کی وہاں موجود تھی, لیکن کوکب نورانی صاحب قبلہ نے یہ کہہ کر مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا. فرمایا کہ بھئی یہ نشتر پارک ہے اور مغرب کی نماز آپ پڑھاتے ہیں ہر سال, تو لہذا نماز آپ ہی پڑھائیں گے. تو نماز جنازہ تو مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ نے پڑھائی تھی دامت برکاتہ العالیہ نے, لیکن نماز مغرب کی امامت انہوں نے یہ کہہ کر مجھ سے کروائی تھی. تو شاہ صاحب نے وہاں یہ طے کر لیا تھا کہ اسٹیج پر جو نماز ہوگی وہ آپ پڑھائیں گے. تو سالہ سال سے یہ سلسلہ تھا. تو بدقسمتی سے اس سال یہ حادثہ پیش آیا تو میں اسٹیج پر ہی موجود تھا. نماز ہم مکمل کر چکے تھے, نیچے نماز ابھی جاری تھی, سنتیں ہم ادا کر رہے تھے. سنتوں کی ادائیگی کے دوران یہ بلاسٹ ہوا تھا, اور کیونکہ میں سب سے آگے تھا ظاہر امامت کے اعتبار سے تو میں بھی زخمی ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس کی قدرت ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں شہادت کا منصب عطا فرمایا. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ خوش نصیب تھے. دنیا سے تو سب کو جانا ہے, لیکن وہ ایسے وقت میں ایسی جگہ پر اور اس نوعیت اور کیفیت میں دنیا سے گئے, کیونکہ حدیث شریف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان دنیا سے جس حال میں جائے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہدائے میلاد النبی جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے, سرکار کی محفل میلاد کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں, ذکر رسول اور ذکر الہی کی کیفیات کے ساتھ وہ دنیا سے گئے تھے. تو یقیناً ایک بڑا اعزاز ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا اور پھر میں وہاں پر زخمی ہوا اور وہاں سے فوری طور پر مجھے لیاقت نیشنل ہاسپٹل لایا گیا. وہاں پر میں زیر علاج رہا کئی دن تک, اور پھر اللہ پاک نے کرم کیا, شفا یابی ہوئی اللہ کے کرم سے. تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہم نے الحمدللہ دیکھا گزشتہ سال جامع مسجد قادریہ میں جب شہزادہ غوث اعظم حضور شیخ عبدالعزیز الخطیب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ کو اپنے خطاب میں بھی بڑے اعتزاز سے نوازا اور پھر دستار فضیلت بھی فرمائی, خلافت بھی عطا فرمائی. تو الحمدللہ ایک تعداد بزرگوں کی جن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت و خلافت کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے. ہم جاننا چاہیں گے کون کون سے بزرگان دین ان میں شامل ہیں اب تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بارے میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اہل تصوف فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد شیخ کی حیثیت اور اہمیت اس ایک کی طرح ہوتی ہے جس کے بعد جتنے صفر لگتے چلے جاتے ہیں اس ایک کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے, لیکن ان تمام صفروں کی قیمت اس ایک کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ایک ہٹ جائے تو ان صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور یہ سارا فیضان میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. ان کی غلامی نے, ان کی نسبت نے, ان کے فیض صحبت نے الحمدللہ ان اعزازات سے مجھے ہمکنار کیا. اللہ کے کرم سے جہاں شہزادہ غوث الورا شیخ عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے خلافت و اجازت عطا فرمائی, وہیں حضور تاج الشریعہ ماشاءاللہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس فقیر کو خلافت و اجازت عطا فرمائی. اور وہ جو میں ابھی پچھلی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ علماء عرب کے ایک محبوب عالم دین مولانا ابو القاسم صاحب ضیائی دامت برکاتہ العالیہ حیات, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے, انہی کی معرفت حضور تاج الشریعہ کی سند خلافت اس فقیر کو موصول ہوئی تھی. حضرت نے یہ کرم حضرت کی طرف سے بھی ہوا. اس کے علاوہ علامہ حسن علی رضوی صاحب میلسی شریف والے جن کو اعلیٰ حضرت کے 3 خلفاء سے خلافت و اجازت حاصل ہے, اور اس وقت علماء اہل سنت میں بزرگ ترین شخصیت ہیں, غالباً 90 برس سے بھی زیادہ ان کی عمر مبارکہ ہے. انہوں نے بھی اس فقیر کو اجازت و خلافت عطا فرمائی. اس کے علاوہ خود میرے شیخ علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت و اجازت عطا فرمائی. اس کے علاوہ بریلی شریف سے ہی مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قبلہ
رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ پہلی خلافت زندگی میں انہوں نے مجھے عطا فرمائی تھی جب میں نوری مسجد میں امام تھا، اور اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری عمر بابا کا 16 برس تھی، لیکن پہلا یعنی قطرہ رحمت و برکت فیضان ولایت کا انہی کی طرف سے مجھے نصیب ہوا تھا۔ اور اسی طرح جانشین شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی معصوم رضا خان صاحب پیلی بھیت شریف والے، انہوں نے بھی اس فقیر کو خلافت و اجازت عطا فرمائی، اور دیگر بزرگوں نے بھی الحمدللہ اس سلسلے میں کرم ہوا۔ لیکن یہ سارا فیض میرا ایمان ہے کہ میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ بے شک بے شک، کیوں تو ہم نے ابتدا میں جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ATI سے یعنی انجمن طلبہ اسلام سے ابتدا ہوئی، اور موجودہ آپ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت کراچی کے، تو اس دوران میں کن سیاسی اور مذہبی تنظیموں سے تعلق رہا، اور کیا جو ہے وہ خدمات جو ہے اب تک سر انجام دی جا چکی ہیں؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میرا تنظیمی تعلق جو ہے وہ تو بس جب تک زمانے طالب علمی تھا تو انجمن طلبہ اسلام سے رہا، اور جب پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو کیونکہ سیاسی ذہن میرا نہیں تھا اور تدریس کی طرف میرا رجحان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم بھی کیا کہ کیونکہ میں نے ابتدا سے ہی تعلیم و تدریس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھا، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ 1994 میں مجھے اس حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے الحمدللہ یعنی شعبہ تعلیم میں بحیثیت استاد گورنمنٹ جاب بھی میسر آ گئی، اور اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ اب میں گیزٹڈ پوزیشن میں ہوں اور اللہ پاک کے کرم سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو کیونکہ ذہن میرا یہی تھا تو اس وجہ سے سیاسی یعنی ذہن نہیں تھا، سیاسی تنظیم سے وابستگی کا بھی ذہن نہیں تھا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اہل سنت کی جتنی بھی تنظیمات ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سب کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ یعنی جب دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی 1985 کے فوراً بعد کی یہ بات عرض کر رہا ہوں تو الحمدللہ اس کے لیے بھی ہم نے کام کیا، بلکہ ہمارے دارالعلوم جدیہ میں ہی اس کے اجلاسات ہوتے رہے، اور وہاں سے پھر ہماری ذمہ داری لگائی جاتی تھی طلباء کی کہ وہ ہماری یہ جو مسجد گلزار حبیب تھی وہاں پر اجتماع ہوتا تھا، تو وہاں پر طلباء کو بھیجا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر اس زمانے میں اتنا زیادہ کام نہیں تھا، ابتدا تھی بالکل۔ تو دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ کام کیا، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان جب الیکشن وغیرہ کے ایام آتے تھے تو اس میں جب ان کی سرگرمیاں ہوتی تھی تو اس میں بھی جہاں کہیں بھی ممکن ہوتا تھا وہاں اس کام میں بھی ہم حصہ لیتے تھے، لیکن براہ راست یوں کہیے کہ تنظیمی ذمہ داری وہ کبھی بھی میں نے کسی دوسری تنظیم کی اختیار نہیں کی۔ اب ماضی قریب میں الحمدللہ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی جو بھی اس کا یعنی جو اس کے ایشوز تھے جس کو انہوں نے ظاہر عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کے لیے اور عوام پاکستان کی دینی رہنمائی کرنے کے لیے کیے، تو اس میں بھی الحمدللہ آواز کے ساتھ آواز ملا کے بلند کی۔ لیکن تنظیمی وابستگی کا کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں عرض کروں گا کہ تنظیمی وابستگی میری صرف انجمن طلبہ اسلام اور اس کے بعد جماعت اہل سنت سے ہی رہی۔ جماعت اہل سنت سے جو وابستگی میری 1993 میں شروع ہوئی تھی، مجھے پہلا تقرر نامہ مفتی محمد حسین صاحب سکھر والے رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، ان کا وصال ہو گیا، ان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ناظم وہ امیر تھے صوبہ سندھ کے، اور مولانا محمد یعقوب صاحب لاڑکانہ والے وہ ناظم اعلیٰ تھے، ان کے دستخط سے پہلا تقرر نامہ مجھے جاری ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک میری تنظیمی وابستگی صرف جماعت اہل سنت ہی کے ساتھ ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ آپ کے زیر اہتمام الحمدللہ کئی اداروں کی آپ سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ مدرسہ زبیدہ رفیق کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے بعد اس میں شعبہ حفظ اور ناظرہ اور پھر اب درس نظامی کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ کب عمل میں لایا گیا مدرسہ زبیدہ رفیق کی تعمیر؟ اللہ پاک کے کرم سے جب میں 1987 میں یہاں آیا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی مختلف کوششیں میں نے شروع کی دین و مسلک کے کام کے حوالے سے۔ اس میں ماہانہ محفل 11ویں شریف کی ابتدا ہے، اس میں ہر جمعرات کو حلقہ ذکر و نعت کی ابتدا ہے، اور اس میں آگے چل کر پھر ہر اتوار کو درس قرآن کریم کی ابتدا ہے، جو کہ الحمدللہ پچھلے 23 سال سے بغیر ناغے کے جاری و ساری اللہ پاک کے کرم سے، اور سورہ ہود کی تفسیر ہماری اختتامی طور پر ابھی جاری ہے۔ اس ضمن میں اللہ پاک نے کرم کیا کہ ہمارے مسجد میں تو چھوٹا سا ایک مدرسہ ابتدائی طور پر قائم ہی تھا جب میں آیا تھا، تو لیکن خواہش تھی کہ کوئی بڑا مدرسہ سلسلہ ہو۔ اللہ پاک نے کرم کیا، محلے میں ایک بزرگ جوڑا تھا، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اچھا، ان کی ذہن سازی کی
اللہ پاک کے کرم سے انہوں نے اپنا گھر مسجد کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارا گھر ہمارے بعد مسجد کا ہے. بلکہ خاتون کا انتقال پہلے ہو گیا تھا, ان کے صاحب رفیق صاحب, یعنی انہی کو دونوں کے نام سے, زبیدہ ان کی اہلیہ کا نام تھا, رفیق ان کے شوہر کا نام تھا. تو زبیدہ صاحبہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا, رفیق صاحب حیات تھے. انہوں نے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر کے کہا میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی یہاں پر تعلیم و تدریس کا آغاز ہو جائے. تو الحمدللہ یہ 1992 میں اس کی ابتدا کی ہم نے, اور پھر اس سلسلے کو اللہ کے کرم سے آگے بڑھاتے 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 ابتدائی طور پر دائرہ ناظرہ کا اہتمام تھا, پھر مزید آگے بڑھا کر ہم نے شعبہ حفظ کا بھی اہتمام کیا, اور الحمدللہ سالہ گزشتہ سے الحمدللہ درس نظامی کا بھی یہ سلسلہ ہے. اور اس وقت تقریباً 350 طلبہ اور طالبات, جس میں بچیوں کے لیے خواتین مدرسات کا اور بچوں کے لیے مرد قاری حضرات کا علیحدہ اہتمام, اسی طرح بالغہ خواتین کے لیے بھی کلاسز ہم لگا رہے ہیں, اور بالغ مرد حضرات کے لیے بھی کلاسز لگا رہے ہیں. اسی طرح درس نظامی کی کلاسز ہیں الحمدللہ, اس میں علماء کرام مفتی سہیل قاسمی صاحب ہمارے اور علامہ فیضان قادری صاحب ہمارے درس تدریس کا سلسلہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ قائم ہے. اس کے علاوہ ملیر میں مختلف مقامات پر فقیر درس قرآن کا سلسلہ اپنا جاری رکھے ہوئے. غوثیہ مسجد ایریا میں الحمدللہ 15 روزہ منگل کو درس قرآن ہوتا ہے. ماڈل کالونی میں قطب مدینہ مسجد کے قریب ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہے. شمسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں الحمدللہ ہر مہینے انگریزی کے پہلے جمعے کو. اس طرح مختلف مقامات پر یہ سلسلہ ہے. تو درس و تدریس کا یہ سلسلہ الحمدللہ اس سے میں کبھی بھی علیحدہ نہیں رہا, بلکہ مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو ڈاکٹر نے تو مجھ سے کہا تھا کہ کم از کم 3 مہینے تک آپ تقریر وغیرہ سے اور ٹریولنگ سے احتیاط کیجیے گا, لیکن الحمدللہ میں نے صرف 15 دن اس سلسلے میں اپنے آپ کو بمشکل روکا, اور اس کے بعد پھر درس و تدریس کا یہ سلسلہ اللہ پاک کے کرم سے جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ ناظرین محترم حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ درس و تدریس کا سلسلہ اور جامع مسجد قادریہ میں جو خدمات ہیں درس قرآن کے حوالے سے اور جمعے کے خطبے کے حوالے سے یا امامت و خطابت کے حوالے سے یا لوگوں کی شرعی مسائل میں رہنمائی کے حوالے سے, تو کیونکہ یہ بات میں جانتا ہوں اور حضرت سے متعلق لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدللہ شاید ہی ایسے کوئی اور مزید کوئی لوگ بھی یقیناً ہو سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں یہ پہلی ایسی شخصیت ہے جو کہ بغیر کسی پیمنٹ کے الحمدللہ کئی سال سے مسجد قادریہ کی اور جو مدرسہ ہے جو بدر رفیع کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بلکہ یہ بات بھی میں جانتا ہوں تو میں ضرور بتاؤں گا کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ حضرت اپنی جیب سے دیتے بھی ہیں مدرسے کو. الحمدللہ ماہانہ جو ہے وہ ایک فکس اماؤنٹ حضرت نے رکھا ہوا ہے اور وہ حضرت پیش کرتے ہیں, یعنی لیتے نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر مدرسے کو پیش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مستحق جو ہمارے کچھ احباب ہیں ان کی بھی الحمدللہ امداد و نصرت فرماتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں ظاہر ہے کوئی شخص خود سے نہیں بتاتا اور ہمارے علم ہے, تو میں نے سوچا کہ اسے بھی ذکر کیا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص دیکھنے والے شخص کو مختصر اور جامع چیز چاہیے ہوتی ہے. تو الحمدللہ کافی پہلوؤں کو ہم نے کور کر لیا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے عباسی پروڈکشن کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی. ناظرین محترم, کیونکہ میں حضرت کا جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا درس نظامی کی تعلیم کا سلسلہ مدرسہ بدر رفیق میں, تو 2007 میں نے بھی الحمدللہ حضرت جامع مسجد قادریہ سے ہی ناظر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی. مولانا چانڈیو صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ انتقال فرما گئے ہمارے استاد, ان سے, اور اس کے بعد الحمدللہ 2011 میں یہیں سے درس نظامی کی بھی ابتدا کی, اور حضرت کے ساتھ رہ کر الحمدللہ کچھ سیکھنے کی اور کچھ الحمدللہ کوشش رہتی ہے. تو حضرت کے لیے میری لیے یہ شرف کی بھی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں کچھ اشعار میں نے حضرت کے لیے تحریر کیے ہیں, میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا, اور اسی سے ہم انشاءاللہ العزیز پروگرام کا اختتام کریں گے. تو توجہ کیجیے گا. عرض کیا ہے کہ حضرت آپ کی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ کہ جس کو نہیں غروب یہ وہ آفتاب ہیں, رونق جس کو نہیں غروب یہ وہ آفتاب ہیں, جو رونق گلشن ہو وہ کھلتا گلاب ہیں, نہ بند ہو کبھی کرم کا ایسا باب ہے, باطل پہ لرزہ خیز یہ حق کا خطاب ہے, عالی جناب یہ میرے عبد الوہاب ہیں, اپنے بڑوں کے فیض سے یہ فیض یاب ہیں, اپنے بڑوں کے فیض سے یہ فیض یاب ہیں, عالم ہیں مصنف ہیں مقرر جناب ہیں, استاد ہیں ادیب ہیں عزت مآب ہیں, کیا کیا بیاں ہو وصف ان کے بے حساب ہیں, عالی جناب یہ میرے عبد الوہاب ہیں. آگے عرض کیا کہ وہ سادگی و عاجزی کی ایک مثال ہے,
وہ سادگی و عاجزی کی ایک مثال ہیں، اخلاق میں کردار میں بھی با کمال ہیں۔ وہ سادگی و عاجزی کی ایک مثال ہیں، اخلاق میں کردار میں بھی با کمال ہے۔ یہ بات ہی کیا کم ہے، محمد کی آل ہیں۔ یہ بات ہی کیا کم ہے، محمد کی آل ہیں، ابن علی ہیں اور مرید شاہ تراب ہیں۔ عالی جناب یہ میرے عبد الوہاب ہیں۔ اہل سنن کو یوں ہی نہیں ان سے عقیدت، مقطع پیش کر رہا ہوں، اہل سنن کو یوں ہی نہیں ان سے عقیدت، وہ عامل سنت بھی ہیں، وہ پیر طریقت، کہتے ہیں ان کو حافظ بہار شریعت، اکمل وہ ہر لحاظ سے ہی لاجواب ہیں۔ عالی جناب یہ میرے عبد الوہاب ہیں۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ عامل سنت اور بعمل، تو یہ صرف ایسے نہیں، الحمدللہ میری زندگی میں نے حضرت کو 2007 اور 6 سے جانتا ہوں، مستقل الحمدللہ حضرت کا یہ معمول ہے کہ پیر شریف کا روزہ آپ کا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، آپ پیر شریف کا روزہ جو ہے وہ سنت کے مطابق وہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز و سنت کی پابندی، اساتذہ کا بڑا ادب میں نے حضرت کو دیکھا کرتے ہوئے، ایون کہ اگر آپ فون کال پہ بھی اپنے کسی استاد سے بات کرتے ہیں، حضور شیخ العزیز مفتی احمد نعیمی صاحب سے، میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت فون پہ بھی بات کرتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں اور پھر فون پہ بات کیا کرتے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین محترم، انہی الفاظ اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ تمام دیکھنے والے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام محبت پہنچ سکے۔ مجھے اور عباسی پروڈکشن کی مکمل ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔